میں اکنامکس کا طالب علم ہوں اور سید بھی ہوں، تو میں کبھی کوئی بات جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ میرے پاس دو پوزیشن ہے. میں اکنامکس ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، مگر میں اکنامکس کا طالب علم ہوں. مجھے نظر آ رہا تھا، اور کیونکہ میں سید ہوں تو میں جھوٹ بول نہیں سکتا. کبھی بولتے نہیں ہیں سید، ہم بھی سید ہیں، لیکن چلیں اس کو چھوڑتے ہیں. سید کو آپ پروفیشنل ہیں، آپ کی بات نہیں تو بتا رہا ہوں نا، میں اگر بولوں گا نہیں تو الگ بات ہے، مگر سید جھوٹ نہیں بولتے. اچھا آگے چلے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے پیشین گوئی چھوڑ دے، جو میری سسٹم سے، جو میرے ذہن میں ہے اس کے خلاف ہے. دیکھیں یہ جو پوزیشن آج ہماری ہے، آپ نے کہا کہ بڑی سرگرمیاں ڈار صاحب دکھا رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب دکھا رہے ہیں، یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو شہباز کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک بات کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کل بھی شاید اس پروگرام میں کہا تھا کہ یہ اس پروگرام کی آخری قسط نہیں ہے، یہ اگلے 5 سالہ آئی ایم ایف پروگرام کی پہلی قسط ہے. اگر آپ اس تناظر میں اس بات کو سمجھیں گی تو پھر وہ جو آپ سے گارنٹی مانگ رہے ہیں گورنمنٹ کے ہونے کی، وہ آپ کو دینی پڑے گی. اس میں جو نسیم زہرا صاحبہ جو بات ہے، وہ جو افسوس کی بات ہے، جو مجھے کہنی نہیں چاہیے مگر میں آج مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں. اس وقت پولیٹیکل لوگ دیکھیں، پاکستان کے پچھلے پروگرام میں آپ شہباز نے ایک بڑی صحیح بات کی تھی. میں بھی اس بات کو کہتا تھا کہ پاکستان کو بہت مشکل ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے باہر نکال سکیں. اچھا، اس میں سب سے زیادہ جن لوگوں کا اسٹیک ہے وہ لوگ پنڈی میں ہیں. وہ نہیں چاہتے کسی حال میں بھی کہ اس پاکستان ڈیفالٹ کی شکل میں جائے. سب کا اسٹیک ہے مگر ان کا اسٹیک سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ہے. اس وقت میں یہ محسوس کر رہا ہوں، یہ بڑی میں عجیب بات کر رہا ہوں مگر آپ سے غور سے سوچے گا، کل سوچے گا اس کے اوپر. میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ سیاسی لوگ ان لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے معاملات پر، اور وہ اپنے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں ان آئی ایف کے معاملات سے. اور اگر یہ رویہ انہوں نے صحیح نہیں کیا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ سب کچھ ہو جائے گا جو میں پہلے آپ سے کہتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بات میری غور سے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی سیاستدان سیریس نہیں ہیں میٹرز میں. وہ ابھی بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم آئی ایم ایف کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں، مگر آئی ایم ایف کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکی جا سکتی، کیونکہ ان لوگوں کے روابط ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ ہم سے فیکٹس اینڈ فیگرز لیتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ ان کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. پہلے جب پیسے آنے کے بعد شوکت ترین صاحب پھیل گئے، پھر جب اگلی دفعہ پیسے آئے اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب پھیل گئے. تو یہ پاکستان کا رویہ پاکستان کی ریاست کا ہے، اور اس میں ریاست کی اس رویے کی وجہ سے آئی ایم ایف کا ٹرسٹ آپ کے اوپر سے اٹھ چکا ہے. تو اس بات کو غور سے سنیں. دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا، میں نے آپ کو اگر یاد ہو شراف کے پروگرام میں کسی کو کہا تھا کہ جب نومبر میں یہ پروگرام نہیں ہوا تھا تو اس وقت میں نے کہا تھا اب یہ مارچ کی میٹنگ کے بعد ہوگا، کیونکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ مارچ میں ہوگی جو 15 مارچ کے آس پاس ہے. اچھا ٹھیک ہے، آخری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب یہ جو سلسلہ جو آپ جس طرح آپ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، آئی ایم ایف کی جب قسط آ جائے گی اور ہم اس کو ایگری کر لیں گے، اس کے بعد ہم آپ اس کو جو نام دے دیں، آپ اس کو کوئی نام کچھ بھی نام دے دیں، انگریزی میں اسے جو مرضی کہہ لیں، ہمارے 130 بلین ڈالر کے جو لونز ہیں، اس میں سے جو تقریباً 20 سے 30 بلین ڈالر کے لون جو امیڈیٹلی 2-3 سال میں پیبل ہیں، وہ ہمارے ریشیڈول ہو جائیں گے. یہ میری بات غور سے سنیے گا، وہ ریشیڈول ہو جائیں گے اور ہم ڈیفالٹ سے اگلے 3-4 سالوں میں بچ جائیں گے. اگر وہ ریشیڈول نہیں ہوئے تو آئی ایم ایف پروگرام کے آنے کے بعد بھی ہم ڈیفالٹ کریں گے. مگر جو ایگریمنٹس ہونے جا رہے ہیں اس میں وہ چیز ایگری ہو رہی ہے، اور پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ہاؤس آرڈر کریں اور اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ڈفرنس ہے اس کو ایڈجسٹ کریں، جس کے بارے میں پاکستان کمٹمنٹ تو دینے کو تیار ہے مگر روڈ میپ پاکستانی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آئی ایم ایف کا کانفیڈنس بلڈ اپ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، نہیں مگر سیاستدانوں کو یہ چاہیے کہ وہ پاکستان کی بات کریں. اس وقت
وہ اپنی پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں چاہے وہ ڈار صاحب ہوں، وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے حالات کو نہیں دیکھیں، کیونکہ پاکستان اب ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا. کی اور پاکستان حکومت کی اس وقت نیگوسیشنز اگر کہیں جاری ہیں تو شاید ٹھیک ہوگا، وہ چلے تو گئے ہیں لیکن ابھی معاملات پوری فائنل سٹیج پر نہیں پہنچے. دو باتیں اہم ہیں جس پر اب بات کریں گے. ایک تو فرما رہے تھے شبر زیدی صاحب کے جو سیاست دان ہیں وہ بلیک میل کر رہے ہیں پنڈی میں لوگوں کو، ظاہر بات فوج کی کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ہمارے پاس تجربہ کار ہیں، بڑی نظر رکھنے والے فروخ سلیم صاحب، ان سے پوچھیں کچھ ذرا بتائیے گا کہ شبر زید صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح فرما رہے ہیں. میں جو صاحب نے استعمال کیے ہیں، انہوں نے لفظ بلیک میل کا استعمال کیا ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ فوج کو بلیک میل کر رہے ہیں. اب بلیک میل جو ہے دس از اے کرمنل ایکٹ، یہ مجرمانہ فعل ہوتا ہے. وہ مجرمانہ فعل کے اندر ایک شخص یا ایک گروپ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم دوسرے گروپ یا شخص کے بارے میں حقائق جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیں گے ورنہ ہماری ڈیمانڈز مانگنی جائیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں کرمنل ایکٹ کی، مجرمانہ ایکٹ کی، تو پھر وہ واجب ہو جاتا ہے کہ آپ نے بیونڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی اسٹرانگ قسم کا لفظ ہے. یہ میں چاہوں گا کہ شبر زیدی صاحب ہمیں دوبارہ سے بتا دیں کہ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مجرمانہ ایکٹ ہو رہا ہے سیاستدانوں کی طرف سے، اور وہ مجرمانہ ایکٹ جو ہے وہ پنڈی والوں کے خلاف ہو رہا ہے، اور وہ اس لیے کیا جا رہا ہے اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے پنڈی والوں کو کہ ہم آپ کے حقائق عوام کے سامنے رکھ دیں گے ورنہ آپ ہماری ڈیمانڈز مان لیں. تو شاید زیدی صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں. جی شبر زید صاحب، آپ ہمیں بہت سے کالز آئے ہیں بریک میں کہ ذرا ان سے پوچھیے گا کہ مقصد کیا ہے ان کا. دیکھیں میں یہ بتا دیتا ہوں، لفظ بلیک میل کا مطلب یہ نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی جب ہم عام زبان میں استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی آدمی کو اس پوزیشن پہ لے کے آتے ہو کہ یا تو وہ اپنی بات مان لے، ادروائز اس کے خلاف کانسیکوینسز مختلف ہو جاتے ہیں. دیکھیں پوزیشن یہ ہے کہ یہ سارا کچھ نومبر میں ہو جانا چاہیے تھا جو آج ہو رہا ہے. اچھا تو جی شبر زید صاحب، مجھے سوال ذرا مجھے اجازت دیجیے گا سوال میں دہرا دوں سر، کیونکہ بڑا اہم سمجھا دوں نا. آپ نے مجھے کہا کہ میرے سوال، ہاں میں سمجھا دیتا ہوں نا میں کیا کہہ رہا ہوں. جی بڑی خطرناک بات کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خطرناک بات نہیں کہہ رہا، میں ریئلٹی کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست پاکستان کا اسٹیک ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے. ٹھیک ہے، ہم سب کا اسٹیک ہے، اس میں سارے لوگ شامل ہیں، ایوریباڈی از انکلوڈڈ. جی مگر جو ہر آج ایک کے لیے مان لیلا، میں نے مان لیلا، میں نے بات مجھے آگے بات کرنے دینا. اچھا، اب جو پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل اسٹیل میٹ ہے، اس میں جو رولنگ پارٹی ہے ان کا بنیادی ڈیمانڈ یہ ہے فرام دی ریلیونٹ پیپل کہ ہمیں ٹائم دیا جائے اور ہم الیکشن جلدی نہیں کرانا چاہتے.